ایک مرتبہ ایک شخص آپ کی وصال کے بعد کا واقعہ، ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا، دعا مانگنے لگا کہ میری یہ مراد پوری کر دو، میری یہ مراد پوری کر دو. دعا مانگ رہا ہے، بیٹھا ہے، خالی ہے. اس نے سوچا میں خالی بیٹھا ہوں، لاؤ کلام مجید پڑھ لیتا ہوں. اس نے قرآن لیا، پڑھنا شروع کیا، کلام مجید پڑھ رہا ہے اور دعا بھی مانگ رہا ہے کہ اے خواجہ غریب نواز میری دعا پوری کر دو، میری یہ مراد پوری کر دو. دعا مانگ رہا ہے، کلام مجید پڑھ رہا ہے، لیکن اس کی مراد پوری نہیں ہو رہی ہے. اسے تھوڑا برا بھی لگا. اتنے میں وہ آئی، رقاصہ آئی، ناچنے والی فاحشہ عورت آئی. وہ آئی، اس نے کہا اے خواجہ غریب نواز میری یہ مراد پوری کر دو. چند سیکنڈوں میں اس کی مراد پوری ہو گئی، وہ چلی گئی. اب یہ شخص بیٹھا پریشان ہو گیا، میں کب سے بیٹھ کے دعا مانگ رہا ہوں، کب سے بیٹھ کے قرآن کلام مجید پڑھ رہا ہوں، میں دعا مانگ رہا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. اور وہ فاحشہ عورت جو بد کردار ہے اس کو جانتا تھا، وہ فاحشہ عورت آئی، وہ اس کو جانتا تھا کہ یہ فاحشہ عورت ہے، بد کردار عورت ہے، گندے کام کرتی ہے. اس کی دعا چند سیکنڈوں میں قبول ہو گئی. یہ اللہ والوں کی بات ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون مانگ رہا ہے، بلکہ وہ صرف دیتے جاتے ہیں. جا تو بھی لے لے، جو آیا اسے دے دیا، آجا تو بھی لے لے. تو وہ شخص دیکھ کے پریشان ہو گیا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، میں کب سے بیٹھ کے دعا مانگ رہا ہوں، کب سے کلام مجید پڑھ رہا ہوں، لیکن میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. وہ فاحشہ عورت آئی اور اس کی دعا چند سیکنڈ میں قبول ہو گئی. اتنے میں وہ شخص اپنے دونوں ہاتھ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں پٹکتا ہے. حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی کے عنہ کی چوکٹ میں اپنے دونوں ہاتھ پٹک کے چلے جاتا ہے اور بولتا ہے حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے یہاں انصاف نہیں ہے، اگر انصاف ہوتا تو میری مراد بھی پوری ہوتی. اس فاحشہ عورت کی مراد پوری ہوئی ہے، میری مراد پوری نہیں ہوئی. یہ کہہ کر وہ نکل جاتا ہے. حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے دربار سے باہر ہی ہونا تھا. ایک نورانی شخص والا قریب آیا اور کہا کہ اے شخص کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا میں اپنی مراد لے کر حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں آیا تھا کہ میری مراد بھی پوری ہوگی، حضور میری مراد بھی سنیں گے، لیکن یہاں انصاف نہیں ہے، میری مراد پوری نہیں ہوئی. اس فاحشہ عورت کی مراد پوری ہو گئی. میں کب سے آیا ہوں، کلام مجید پڑھ رہا ہوں، دعا مانگ رہا ہوں، لیکن میری مراد نہیں پوری ہو رہی ہے. اللہ اکبر، میں اس لیے یہاں سے جا رہا ہوں. وہ نورانی شخص والا کہتا ہے تو جس کی بارگاہ میں آیا تھا میں وہی ہوں، میں وہی ہوں. حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ وصال کے بعد اس کے سامنے آئے اور کہا میں وہی ہوں، جا تیری مراد بھی پوری ہو گئی. وہ شخص سنتا ہے، حیران تو ہوتا ہے، لیکن عرض کرتا ہے میرے حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ آپ نے میری مراد پوری کی، میں آپ کا شکر گزار ہوں، لیکن مجھے یہ ماجرا سمجھ نہیں آیا. میں آپ کے دربار میں کب سے تھا، آپ سے دعا مانگ رہا تھا، آپ میری مراد نہیں پوری کر رہے تھے. وہ فاحشہ عورت آئی، بد کردار تھی، آپ جانتے ہیں، لیکن آپ نے اس کی دعا چند سیکنڈوں میں قبول کر لی اور میری دعا قبول نہیں کی. اللہ اکبر. حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے گئے تیری مراد اس لیے پوری نہیں کی میں نے، تیری مراد پوری کرنے میں تاخیر اس لیے کی کیونکہ تو کلام مجید پڑھ رہا تھا، تو قرآن مجید پڑھ رہا تھا اور تیرا کلام سننے میں مجھے مزہ آ رہا تھا. اگر میں تیری مراد پوری کر دیتا تو نہیں پڑھتا اور چلے جاتا، اس لیے میں تیری مراد پوری کرنے میں تاخیر